سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جو زیادہ تر صحرائی ہے اور اس میں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک ایسا ملک بھی ہے جو تیز رفتاری سے اپنی زمین کو زرخیز کھیتوں میں تبدیل کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ کیسے کیا؟ اس تبدیلی کے فوائد اور چیلنجز کیا ہے؟ اور ملک اور دنیا کے مستقبل کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض ذرائع کے مطابق سعودی عرب اپنے ریگستان کو گرین لینڈ میں تبدیل کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کر رہا ہے، جیسے تیل کی صنعت میں استعمال ہونے والے خرچ شدہ کٹلسٹس سے وینیڈیم کو ری سائیکل کرنا۔ وینیڈیم ایک دھات ہے جسے وینڈیم ریڈوکس فلو بیٹریاں بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جو کہ ایک قسم کی ریچارج ایبل بیٹری ہے جو بڑی مقدار میں توانائی ذخیرہ کر سکتی ہے اور طویل عرصے تک بجلی فراہم کر سکتی ہے۔ کا استعمال قابل تجدید توانائی کے ذرائع جیسے شمسی اور ہوا اور فوسل ایندھن پر انحصار کو کم کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ آبپاشی کے بڑے منصوبوں کو نافذ کرنا اور بڑے پیمانے پر میکانائزیشن کو اپنانا۔ اس سے قابل کاشت زمین کے رقبے میں اضافہ ہوا ہے اور ملک میں زراعت کی پیداواری صلاحیت میں بہتری آئی ہے۔ سعودی عرب نے ڈی سیلینیشن پلانٹس میں بھی سرمایہ کاری کی ہے جو آبپاشی اور گھریلو استعمال کے لیے سمندری پانی کو میٹھے پانی میں تبدیل کرتے ہیں۔ شاہراہوں اور شہروں کے آس پاس درخت لگانا اور گرین بیلٹس بنانا۔ اس سے زمین کی تزئین میں اضافہ ہوا ہے، مٹی کا کٹاؤ کم ہوا ہے، ہوا کے معیار میں بہتری آئی ہے اور جنگلی حیات کے لیے رہائش گاہیں پیدا ہوئی ہیں۔ سعودی عرب نے ایک گرین سعودی انیشیٹو بھی شروع کیا ہے جس کا مقصد ملک میں 10 بلین درخت لگانا اور 2030 تک کاربن کے اخراج کو 60% تک کم کرنا ہے۔ ان طریقوں کے سعودی عرب اور دنیا کے لیے کچھ فائدے اور چیلنجز ہیں۔ فوائد میں سے کچھ یہ ہیں: غذائی تحفظ کو بڑھانا اور خوراک کی درآمدات کو کم کرنا۔ سعودی عرب کچھ فصلوں جیسے گندم، کھجور اور دودھ کی مصنوعات میں خود کفیل ہو گیا ہے اور اس نے پھلوں اور سبزیوں کی برآمدات میں اضافہ کیا ہے، معیشت کو متنوع بنانا اور ملازمتیں پیدا کرنا۔ سعودی عرب نے قابل تجدید توانائی، سیاحت اور تفریح جیسے نئے شعبے تیار کیے ہیں جو تیل کی آمدنی پر اس کا انحصار کم کر سکتے ہیں اور اس کی نوجوان آبادی کے لیے مزید مواقع پیدا کر سکتے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی انحطاط سے نمٹنے کے لیے عالمی کوششوں میں تعاون کرنا۔ سعودی عرب نے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنے، قابل تجدید توانائی میں اپنا حصہ بڑھانے اور اپنی حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کا عہد کیا۔ کچھ چیلنجز یہ ہیں: پانی کے وسائل کا انتظام کرنا اور پانی کی کمی کو روکنا۔ سعودی عرب کے پاس دنیا میں قابل تجدید آبی وسائل کی سب سے نچلی سطح ہے اور اس کے پانی کی کھپت اس کی قدرتی بھرائی کی شرح سے زیادہ ہے۔ صاف کرنے والے پلانٹس چلانے اور دیکھ بھال کرنے کے لیے مہنگے ہیں اور وہ نمکین پانی پیدا کرتے ہیں جو سمندری ماحولیاتی نظام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ترقی اور تحفظ کے درمیان توازن۔ سعودی عرب کو اس کی تیزی سے شہری کاری، جنگلات کی کٹائی، حد سے زیادہ چرائی اور زمین کی کٹائی کی وجہ سے کچھ تنقید کا سامنا ہے جس نے اس کے قدرتی ورثے اور خطرے سے دوچار انواع کو خطرہ میں ڈال دیا ہے۔ اس کے زرعی طریقوں میں سے کچھ جیسے کہ بنجر علاقوں میں پانی سے بھرپور فصلیں اگانا، ان کی پائیداری پر بھی سوالیہ نشان لگا دیا گیا ہے۔ سماجی اور ثقافتی تبدیلیوں سے نمٹنا۔ سعودی عرب نے حالیہ برسوں میں اپنے معاشرے اور ثقافت میں نمایاں تبدیلیاں کی ہیں، جیسے کہ خواتین کو زیادہ حقوق دینا، سینما اور کنسرٹس کی اجازت دینا اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے کھولنا۔ ان تبدیلیوں کا بہت سے لوگوں نے خیر مقدم کیا ہے، لیکن انہیں آبادی کے قدامت پسند طبقوں کی طرف سے کچھ مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے جو اپنی روایات اور اقدار کو کھونے سے ڈرتے ہیں۔ آخر میں سعودی عرب مختلف طریقے استعمال کر کے اپنے صحرا کو گرین لینڈ میں تبدیل کر رہا ہے، جس کے ملک اور دنیا کے لیے فوائد اور چیلنجز دونوں ہیں۔ یہ ایک دلکش مثال ہے کہ کس طرح ایک ملک اپنے ماحول اور معیشت کو مختصر عرصے میں بدل سکتا ہے۔